اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہم سورہ النساء کی ابتدا کر چکے ہیں. سورہ النساء میں ایک اہم موضوع وہ باطل اموال سے متعلق ہے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. باطل مال کھائیں گے، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. ان فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ خودکشی نہ کرو، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب حرام خوری کرو گے، دوسرے کے حق کھاؤ گے، تو آپس میں لڑو گے. لڑو نہیں. دوسروں کے قتل کرو گے، وہ تمہیں قتل کرے گا. تو اصل میں دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. مطلب یہ خون خرابہ نہ کرو. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. کئی جگہ کہا کہ دیکھو اپنی بے عزتی نہ کیا کرو. اپنی بے عزتی کس طرح سے؟ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو. تم اسے برے ناموں سے پکارو گے تو جواباً تمہیں برے نام سے پکارے گا. تو دوسرے کو گالی دینا دراصل اپنے آپ کو گالی دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بہت برا ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ نے اس کی کیا رسول اللہ، ایسا بدبخت کون ہوگا جو خود اپنے والدین کو گالی دے گا؟ اب فرمایا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالی دے اور دوسرا پلٹ کے اس کے والدین کو گالی دے، تو نتیجہ تو وہی نکلا. جس نے دوسرے کے والدین کو گالی دی تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے والدین کی خود بے عزتی کروا دی، اپنے والدین کو خود گالی دے دی. تو یہاں وہی بات ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. جب تم اس کو قتل کرو گے وہ جوابی کارروائی کرے گا، تمہیں قتل کرے گا، اور یوں خون خرابے سے پورا معاشرہ جو ہے وہ قتل عام کا اور دہشت گردی کا شکار ہوگا. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. بہت سی باتیں اس نے تمہیں ایسی دے رکھی ہیں جو اوروں کو نہیں دے رکھی، تم یہ جانتے نہیں. اور بہت سی باتیں تمہیں ایسی نظر آتی ہیں جو تم میں نہیں اللہ نے اوروں کو دے رکھی ہیں. یہ اس کا ایک نظام ہے. یہ دنیا ایک ہرڈل ریس ہے. اس میں کسی کو غربت کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو دولت کے ذریعے، کسی کو کرسی کے ذریعے، کسی کو ظلم کا موقع دے کے، کسی کو مظلومیت کی کیفیت میں. یہ پوری کی پوری آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے. اس لیے اس چکر میں نہ پڑو کہ جو کچھ تمہیں مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا، جو اس کو مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے مل گیا. نہیں، یہ تو ایک عارضی امتحان کے لیے ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرد کمائے وہ ان کا، جو عورتیں کمائیں وہ ان کا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ
ایک خاتون کو کمانے کا حق ہے، اسلام نے اس کو بین نہیں کیا۔ خاتون کو تجارت کا حق حاصل ہے، وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر سکتی ہے۔ ہاں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اسلام خاتون کو اس بات سے آزاد کرتا ہے۔ وہ جب قوام کی ہم ابھی بات کریں گے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس میں یہ بات آئے گی۔ اور ہم نے ہر اس طبقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی نگہبان ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مردوں کو خواتین پہ ایک درجہ، بس ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت کس بات کی ہے؟ کہ اللہ تعالی نے مردوں کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ خواتین پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک فضیلت دی ہے مردوں پہ، اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ صرف اسلام میں نظر آتی ہے، کہیں اور نظر نہیں آتی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ بیوی تو گھر میں بیٹھی رہے، تیری ذمہ داری کا دائرہ گھر کے اندر اندر ہے۔ ناظرین، ہم نے بچوں کی تربیت کو شاید بہت معمولی کام سمجھ رکھا ہے، اسی لیے ہم بچوں کو کسی آیا کے یا کسی نرس کے یا کسی گورننس کے حوالے کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ قوم بہت بدنصیب ہوتی ہے جس کی ماں مر جائے، یا جو قوم ماں سے محروم ہو جائے۔ قومیں ماؤں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں، ماؤں کی گود میں پرورش پاتی ہیں، اور پوری قوم کا مستقبل باپ نہیں ماں بناتی ہے۔ اب تو جدید نفسیات نے بھی یہ بات بتا دی کہ انسان کی شخصیت کا 75% حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں میں تکمیل پا جاتا ہے۔ انسان کے اندر پرسنالٹی ٹریز ہوتی ہیں، اس کی شخصیات ہوتی ہیں، اس کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، اس کا حافظہ، اس کی ذہانت، ساری صلاحیتیں اس کی جو ہے وہ اس کی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہیں۔ 75% ماں کی گود میں پہلی عمر کے 3 سال کے اندر اندر، اس کے بعد اسکول، کالج، معاشرات، بقیہ 25% جو ہے وہ بقیہ زندگی میں ہوتا رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مربیہ جو ہے وہ ماں ہے۔ شخصیت ماں کی گود میں ڈھلتی ہے، اور شخصیت پیار کے دوران اور پیار کے روپ میں ڈھلتی ہے، اور پیار صرف ماں دے سکتی، باپ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیے، بچہ رات کو بیمار ہو جائے، رات بھر اس پہ جاگتے رہنا، یہ جگرا صرف ماں کا ہے، یہ فضیلت صرف ماں کو اللہ نے دی ہے۔ باپ کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، باپ کے بس میں نہیں ہے یہ، اور 10 منٹ کے بعد بے صبر ہو جائے گا۔ ماں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بچے کو سنبھال سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے ماں کو دی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ وقت گزارے، اس کے ساتھ پیار کرے، اس کو سینے سے لگائے رکھے۔ وہ بڑا ہو تو اس کو تمام پیغمبروں کی اور بڑے لوگوں کی کہانیاں سنائے، اور اس کی شخصیت میں ایک ایک صفت ڈالتی چلی جائے۔ اور بچہ جب اس کی گود سے باہر نکلے تو اس کا پروٹوٹائپ، اس کا آئیڈیل یا ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ اجمعین، ان میں سے کوئی ہو۔ یہ ماں کا کام ہے، اور اس کام کے لیے وقت چاہیے، اور یہ ہمہ وقتی کام ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے۔
جن لوگوں کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اپنے بچوں کو کسی نوکرانی کے آیا کے گورننس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے کا پورا مغرب جب اس سے نئی نسل چڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، تو ان کو محبت پہ نہیں پالا جا رہا، ان کے نصیب میں محبت نہیں آئی ہے، ماں کا سینہ، ماں کی گود، ماں کا پیار ان کو نہیں ملا ہے، تو پوری دنیا میں وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ پوری دنیا کو انہوں نے اپنے لیے ایک چراگاہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ جنگ عظیم بہت، جنگ عظیم قوم یہ کس بات کی پیداوار ہے؟ میں آپ سے سچ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ قومیں بغیر ماں کی پرورش پا رہی تھیں، ان میں محبت نہیں تھی، ان میں انسانیت اور انسان کے لیے پیار نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو روند کے کچل کے رکھ دیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ خاتون کی قدر اور عزت یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ واجب ٹھہرائی ہے۔ ایک حدیث جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہو، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حالانکہ ایک موقع پہ شرعاً اور قانوناً سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت دیتے ہوئے بھی آپ نے یہ کہہ دیا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ آگے چل کے پھر وہی بات آ رہی ہے جسے لوگ میری دیوانگی کہتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب نماز سمجھ کے پڑھیے۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ زور اس بات پہ ہے کہ پتہ تو ہو، سمجھ تو ہو، شعور تو ہو اس بات کا کہ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر شعور کے اور بغیر جانے میں منہ سے الفاظ نکالے چلے جاتے ہیں اور نماز مکمل کر کے چلے آتے ہیں، وہ تو پھر وہ سکارا کی کیفیت میں آ گئے، تو ایسے ہی ہیں جیسے نشے میں ہو، بے شعوری کی کیفیت، بے علمی، بے سمجھی کی کیفیت، نماز ہی پڑھی بغیر سمجھے۔ میں نہیں، نماز اس حالت میں پڑھو حتی تعلموا، کہ تم جانو سمجھو، ما تقولون، کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو نماز کی بنیادی شرائط میں سے یہ شرط موجود ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ کے کہو، شعور کے عالم میں کہو، اور دل کو ذرا محبت میں ڈوب کے وہ بات کہو۔ ایسی فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور اس سے ایک مفہوم یہ بھی کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ آگے ایک انتہائی اہم بات، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ایک اعلان فرما دیا، قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ ایک آیت ایسی آ رہی ہے
جس کا مفہوم اس دور میں سمجھ میں آیا۔ ناظرین، میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایک کتاب جو ایک فرانس کے مشہور سائنسدان اور سرجن ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھی ہے، بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اس کتاب کو ذرا پڑھیے۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ ڈاکٹر مورس بکائے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں پھڑک اٹھا کہ قرآن مجید ایک ایسی بات کہہ رہا ہے 1500 سال پہلے جس کا ہمیں آج پتا چلا۔ کہتا میں سرجن ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ہم سوئی چبھوتے ہیں تو اس کا درد جلد کے بس اوپر والے حصے میں پڑتا ہے، اور جو ہی جلد سے آگے سوئی گزر جاتی ہے تو جسم کے اندر درد نہیں ہوتا۔ یعنی یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی باہر کا حصہ، کوئی باہر کا عضو یا کوئی فورن ایلیمنٹ آ کے ہمیں چھیڑنا چاہے تو فوراً جسم جو ہے درد کے ذریعے سے ہمیں اطلاع کر دیتا ہے۔ قرآن یہ بات 1500 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ درد اور تکلیف صرف یہی ہوتی ہے۔ دیکھیے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدل کی کھال جلد گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے پھر سے کھال پیدا کر دی جائے گی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ عذاب کا مزہ اور درد صرف کھال میں ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ مقام رسالت کا ہے۔ حکم یوں ہوتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم خم کر لیں۔ یہ ایک بات۔ اس سے پہلے جو بات کہی گئی وہ بھی یہی ہے کہ اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، اولی الامر ہوں، ولی الامر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو، اوامر کو تم پر اور اپنے آپ پر نافذ کرنے والے ہوں۔ اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتا، وہ صحیح معنوں میں ولی الامر نہیں بنتا۔ فرمایا جو صاحب امر ہوں ان کی تم اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی فیصلہ اس کا جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ آگے چل کے
یہی بات پھر اس انداز میں بیان کی گئی ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اس لیے کہ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا جائے اور اس میں ثواب دید اور حکمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔